سیلاب متاثرین کی مشکلات میں پھر سے اضافہ ہونے لگا ہے۔ دریائے ستلج میں پانی کی سطح ایک بار پھر بلند ہونے لگی۔ ہیڈ اسلام پر نچلے درجے کی سیلابی صورتحال ہے۔ دوسری طرف قائم پور میں سیلاب تباہی کے دلخراش مناظر چھوڑ گیا۔ متاثرین حسرت بری نگاہوں سے اجڑے آشیانے تکنے لگے۔ اسلام کے مقام پر دریائے ستلج میں پانی کی سطح ایک بار پھر بلند ہونے لگی۔ 60,000 کیوسک پانی سے نچلے درجے کی سیلابی صورتحال۔ امپریس برج پر پانی کی سطح 6.3 فٹ تک پہنچ گئی۔ بستی خانم، بستی جویا اور بستی ممبر نواز سمیت دریا سے ملحقہ آبادیوں میں پانی داخل ہونے کا اندیشہ۔ ادھر بہاول نگر میں میٹل روڈ پانی میں ڈوب گیا، جس کے باعث قدیمی چک چاوے کا ہتھاڑ کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا۔ مین روڈ پانی میں ڈوبنے سے اہل علاقہ کو شدید مشکلات کا سامنا۔ کہا علاقے میں پہلے ہی پانی تھا، اب مزید پانی آ گیا۔ لوڈن میں بھی سیلابی صورتحال تاحال برقرار۔ متاثرین کہتے ہیں پہلا پانی خشک نہیں ہوا، اب نیا آنے والا ریلا مشکلات میں مزید اضافہ کرے گا۔ کسان گندم کی بوائی اور جانوروں کے چارے سے محروم ہیں، حکومت مالی امداد کرے۔ ادھر قائم پور میں دریائے ستلج کا پانی اترنے کے بعد تباہی کے دلخراش مناظر چھوڑ گیا۔ ہر طرف اجڑے گھر، ٹوٹے ہوئے برتن اور بکھری ہوئی یادوں کے ڈھیر دکھائی دیتے ہیں۔ کھلے آسمان تلے بیٹھے متاثرین اجڑے آشیانوں کو حسرت بھری نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ کہا اگر بر وقت حکومتی امداد نہ ملی تو حالات مزید بگڑ سکتے ہیں۔ اور جلال پور پیروالا میں سیلابی پانی میں واضح کمی، مگر نشیبی علاقوں میں جمع پانی میں مچھروں کی افزائش سے مختلف بیماریاں جنم لینے لگی۔ سیلاب متاثرین مچھروں کی بہتات سے شدید پریشان۔ متاثرین نے انتظامیہ سے مچھردانیاں، میڈیکل کیمپس لگانے اور پانی کی نکاسی کا مطالبہ کر دیا۔ جلال پور پیروالا میں نعمت اولاد اور بینائی سے محروم 60 سالہ بزرگ اور اس کی اہلیہ بھی سیلاب کی بے رحم موجوں سے نہ بچ سکے۔ گھر، قیمتی ساز و سامان سب کچھ پانی بہا لے گیا۔ بے سہارا میاں بیوی کا دن رات کا گزر بسر اب مشکل ہو گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے خصوصی امداد اور بحالی کا مطالبہ کر دیا۔ جلال پور پیروالا میں سیلابی ریلوں نے جہاں ہر طرف تباہی مچائی، وہیں نواحی علاقہ بہادر پور میں مقیم نعمت اولاد اور بینائی سے محروم 60 سالہ بزرگ اکبر اور اس کی اہلیہ بھی رحم و احساس سے آری سیلاب کی بے رحم موجوں سے نہ بچ سکے۔ سیلابی ریلیں گھر، قیمتی ساز و سامان سب کچھ بہا لے گئے۔ میرے اکھی نے دید ہے کہ نہ کئی سالے کنوں میں بیٹھا تھا، اللہ سے مہربانی نہ سارے مکان ڈھہ گئے، سارا سامان لوٹ گئے، کوئی چیز کا نہیں بچی۔ اللہ سے میرے بھائی نے مدد کی تھی، میں کو سیلاب بندے کڈے نے ایسا کوئی بار گزار دے ایسے ہوڑی واپسی بلے سے سارے کوئی چیز بچی کہیں ساری کوئی مدد کی وجہ امداد کی وجہ سارے نال اب کوئی امداد کرے تمن کرے ساری نال غریب بندہ سے کرنے والا کہیں نہیں محتاج ہے، سارا کوئی تو موقع گئی ہے سارا۔ سیلاب نے بے سہارا دونوں میاں بیوی کا گھر، سر کی چھت، قیمتی سامان اور سکون سب کچھ چھین لیا ہے، جبکہ اب ان کے لیے روزانہ کا گزر بسر بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ آج ہزاروں سیلاب متاثرین کے ساتھ نابینا شخص اور اس کی اہلیہ بھی کھلے آسمان تلے رہنے پر مجبور ہے۔ سیلاب سے بری طرح متاثر ہونے والے بزرگ اور ان کی اہلیہ نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے اپنی بحالی کے ساتھ خصوصی امداد کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ مین علی حسن کے ساتھ وقاص صدیقی، روہی، جلال پور پیروالا۔ لودھنا سے سیلاب تو چلا گیا مگر دلخراش داستانیں چھوڑ گیا۔ سیلاب زدگان گندا مٹیالہ پانی پینے اور کپڑے اور برتن دھونے کے لیے استعمال کرنے پر مجبور ہیں۔ لودھنا کے علاقہ موزہ آدم وان کی بستی تھلی والا، منشی والا اور سنیاک تصاویر۔ انتظامیہ ایک ماہ بعد بھی سیلاب متاثرین کی رہائش اور کھانے پینے کی ضروریات پوری کرنے میں ناکام۔ بستی سنیارا والا کے 35 خاندان کھلے آسمان تلے سیلاب کے بعد موسم کی سختیاں برداشت کر رہے ہیں۔ متاثرین ٹوبوں میں جمع سیلاب کا گندا پانی پینے اور کپڑے اور برتن دھونے کے لیے استعمال کرنے پر مجبور ہیں۔ جی اصل یہ سارے جڑے نا سنار والی بستی تقریباً ہن 30 سے 25 گھر ہیں۔ یہ سارے دیکھو نا، یہ سارے تساں دیکھ بھی آئے ہو، سو فنا فلا تھی گئے، سارے دریا دا شکار تھی گئے۔ سیلاب متاثرین کا کہنا تھا کہ حکومتی نمائندے درجنوں خاندانوں کو کھلے آسمان تلے بے یار و مددگار چھوڑ کر کاغذی کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ سیلاب زدگان نے اعلیٰ حکام سے رہائش اور کھانے پینے کا صاف پانی فراہم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرہ مین سجاد بھٹی کے ساتھ رانا آصف حنیف، روہی، لودھنا۔ سیلاب سمیت ہر قسم کے ہنگامی حالات میں ضلع انتظامیہ ملتان کے ساتھ پیش رہنے والے سول ڈیفنس اہلکاروں کی اپنی زندگی رول گئی۔ ضلع انتظامیہ ملتان کی ماتحتی میں سول ڈیفنس کے 250 سے زائد ملازمین تنخواہوں سے محروم ہیں۔ ملازمین کو 4 ماہ سے تنخواہ نہ مل سکی، گھروں کو چولہے ٹھنڈے پڑ گئے۔ شدید مالی مشکلات سے 2-4 ملازمین نے تنخواہوں کی ادائیگی کا مطالبہ کیا ہے۔
ضلع انتظامیہ ملتان کے ماتحت کام کرنے والے سول ڈیفنس کے 250 سے زائد ملازمین 4 ماہ سے تنخواہوں سے محروم ہیں، جس کے باعث ان کے گھروں کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں۔ سول ڈیفنس کے 250 سے زائد ملازمین ضلع انتظامیہ کے مختلف دفاتر، کمشنر آفس، ڈپٹی کمشنر آفس اور اسسٹنٹ کمشنر کے دفاتر میں فرائض سر انجام دے رہے ہیں، تاہم انہیں گزشتہ 4 ماہ سے تنخواہیں ادا نہیں کی گئیں۔ دوسرا ملازمین کا کہنا ہے وہ سیلاب متاثرین کی امداد سمیت ہنگامی حالات اور لا اینڈ آرڈر کی صورتحال میں ضلع انتظامیہ کے ساتھ ہر موقع پر پیش رہے، مگر اب انہیں مالی مشکلات کا سامنا ہے۔ سول ڈیفنس عملے نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت فوری طور پر تنخواہیں جاری کرے تاکہ ان کے گھروں کا نظام زندگی بحال ہو سکے۔ کیمرہ مین محمد فہیم کے ساتھ ماہر عمران نواز، روہی، ملتان۔ ڈیرہ غازی خان میں لاری اڈا کی طرف جانے والی مرکزی سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ بارش کے بعد سڑک پر پانی جمع شہریوں اور دکانداروں کے لیے وبال جان بن گیا۔ سڑک کی خستہ حالی کی وجہ سے ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہے، دکانداروں کا کاروبار بھی ٹھپ ہو چکا ہے۔ ڈیرہ غازی خان میں شہر سے لاری اڈا کی طرف جانے والی مرکزی سڑک عرصہ دراز سے مرمت کی منتظر ہے۔ بارش کے بعد سڑک پر جمع پانی شہریوں اور دکانداروں کے لیے درد سر بن گیا ہے۔ پیدل چلنے والے ہوں یا موٹر سائیکل سوار، سب کو گزرنے میں شدید دشواری کا سامنا ہے۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ پانی جمع ہونے کے باعث گاہک آنا چھوڑ چکے ہیں، جس سے کاروبار بری طرح متاثر ہے۔ ہفتہ ہو گیا سر، یہ پانی کو بارش آیا تھا، انتظامیہ کو بولا بھی ہے، وہ ایکشن نہیں لے رہی، نہ گاڑیاں بھیجتی ہے، نہ پانی نکلتا ہے، آنے جانے میں تکلیف ہو رہی ہے اور اس کے بعد کاروبار پہ اثر ہو رہا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ لاری اڈا کی طرف آنے جانے میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس حوالے سے کئی بار ضلع انتظامیہ کو درخواستیں دیں، مگر تاحال کوئی عمل اقدام نہیں کیا گیا۔ سارا ہفتہ نکمے بال میں گاہک ہوندے نہ کام ہوندے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ اگر ضلع انتظامیہ نے فوری طور پر سڑک کی مرمت اور پانی کے نکاس کے لیے اقدامات نہ کیے تو وہ احتجاج کا راستہ اختیار کریں گے۔ کیمرہ مین عمر کے ساتھ اشان بخاری، روہی ٹی وی، ٹی جی خان۔ ملتان کے باسیوں کو صاف پانی کی فراہمی کا مشن انتظامیہ کی نااہلی کی نظر ہو گیا۔ متعدد واٹر فلٹریشن پلانٹس غیر فعال، ابدالی روڈ کا فلٹریشن پلانٹ گزشتہ 5 برس سے بند ہے، شہری صاف پانی سے محروم۔ شہر کے اہم علاقے ابدالی روڈ پر قائم فلٹریشن پلانٹ 5 سال سے غیر فعال ہے۔ پلانٹ بند ہونے کے باعث رہائشیوں کو صاف پانی کے حصول کے لیے دور دراز علاقوں کا رخ کرنا پڑ رہا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ اتنی دور سے پانی بھر کر لانا کسی عذاب سے کم نہیں۔ یہاں پہ ہمیں اتنی زیادہ پرابلمز آ رہی ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے، کیونکہ ہمیں کافی دور ٹریول کرنا پڑتا ہے صرف اس پانی کے لیے۔ ایک تو پانی یہاں پہ ویسے ہی صاف نہیں ہے، جو ایک فلٹر پلانٹ انہوں نے غلطی سے بنا بھی دیا تھا وہ بھی اب بند کر دیا۔ ہمارے لیے اتنی زیادہ پرابلمز ہو گئی ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق ملتان شہر میں 300 سے زائد فلٹریشن پلانٹس موجود ہیں۔ 60 فلٹریشن پلانٹ واسا کے زیر تمام لگائے گئے ہیں، جن میں سے 5 بند پڑے ہیں۔ اسی طرح اسکول ایجوکیشن کے تحت لگائے گئے 120 فلٹریشن پلانٹ میں سے 44 غیر فعال ہیں۔ نجی شعبے کے تعاون سے قائم 121 میں سے بھی 30 فلٹریشن پلانٹ شہریوں کو پانی فراہم نہیں کر رہے۔ ہمارے پانی آ ہی نہیں رہا گھروں میں صاف، جو واسا کا جو پانی آ رہا ہے نا وہ بھی صحیح نہیں ہے، وہ بھی گندا، اس میں گٹروں کی لائنوں کے ان میں سے آ رہا ہے، تو ہم مجبور ہیں ہم لوگ، کیونکہ فلٹر کا پانی پیتے ہیں، بہت عرصہ ہو گیا ہمیں پیتے ہوئے، تو بڑی تنگی ہوتی ہے، ہمیں بہت دور دور جانا پڑتا ہے۔ یہاں پہ یہ تو کافی عرصے سے بند ہے۔ شہریوں نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ جلد سے جلد غیر فعال فلٹریشن پلانٹس کو فعال کیا جائے تاکہ صاف پانی سے مستفید ہو سکیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ شہر میں موجود تمام غیر فعال فلٹریشن پلانٹ کے لیے انتظامیہ اقدامات کرے تاکہ انہیں صاف پانی میسر ہو سکے۔ کیمرہ مین فہیم کے ساتھ الشبہ آصف، ملتان۔ ملتان کی 20 فٹی گلی مسائلستان کا گڑھ بن گئی۔ گلی میں سیوریج کے مسائل علاقہ مکینوں کے لیے درد سر بن گئے، جبکہ اسٹریٹ لائٹس نہ ہونے سے رات کے اوقات میں چوری اور ڈکیتی کی وارداتیں بھی بڑھنے لگیں۔ مزید تفصیلات جانیں گے سید زہیب بخاری سے۔ آج بالکل اس وقت ہم 20 فٹی روڈ پہ موجود ہیں، جہاں پر مسائل ہی مسائل ہیں۔ یہاں اگر ہم اسٹریٹ لائٹس کی بات کریں تو اسٹریٹ لائٹس کے ساتھ ساتھ یہاں پر سڑکوں کے مسائل ہیں، خاص کر اگر ہم بات کریں تو سیوریج کے بھی یہاں پر مسائل ہیں، جس کی وجہ سے علاقہ کے جو لوگ ہیں وہ کافی مشکلات کا سامنا کرتے نظر آ رہے ہیں۔ جناب بتائیے گا کہ 20 فٹی اس روڈ پر کتنے مسائل کا سامنا ہے اور کیا کب سے یہ دیکھیں جی، پانی گڑا ہے سارا، یہ 3 سال ہو گئے ہیں اس کو، یہ ہمارا روڈ بھی پٹا ہوا ہے، اس کا بھی کوئی ولی وارث نہیں ہے۔ باقی یہ 20 فٹی گلی بھی ایسی ہے، 20 فٹی گلی ساری دیکھ لیں آپ، پانی کی حالت دیکھ لیں، گٹروں کی حالت دیکھ لیں، سامنے پڑی ہے، کیمرہ مین کو دکھائے گا۔ تو ہم بڑے پریشان ہیں 3 سال سے، یہ روڈ ہمارا پٹا ہے، پورے بیچارے کرایہ دار ہیں، سامان چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں، کسی کا روزگار نہیں ہے، ہمارا روڈ بند جو ہے وہ نہیں ہے۔ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ مسائل ہی مسائل ہیں، ان مسائل کا حل کون نکالے گا؟
یار حل کس نے نکالنا ہے؟ یہ جو ملتان کی انتظامیہ ہے ان کو دیکھنا چاہیے. وہ سٹی ایریا جو ہے اس کو دیکھ رہے ہیں. حالانکہ ان کے یہ نوٹس میں یہ بات ہے اور موسیٰ گیلانی کے یہ نوٹس میں بات ہے. یہ جنوبی پنجاب کا فیمس روڈ ہے. یہاں پاکستان کا مین ادارہ ہے, سوئی گیس ادارہ ہے, جہاں کی ڈیلی جو لوگ ہیں نا 10 سے 15 ہزار عوام کی ورکنگ ہے. اس کے بعد OGDCL ہے اور اس کے بعد گورنمنٹ کالج ہے لڑکیوں کا, گورنمنٹ سکول ہے. یہاں کی جو عام درفت ہے 30 سے 40 ہزار بندوں کی عام درفت ہے. آپ یقین کریں یہ اس روڈ کی اتنی خستہ حالت ہے کہ اگر ہم اپنی فیملی کو لے کے جائیں نا تو وہ گھر سے صحیح نکلتے ہیں. جب وہ روڈ کراس کرتے ہیں چوک کبارہ تک, ان کا ایسا حال ہوتا ہے کہ جیسے وہ صحرائی علاقے سے نکل کے آئے ہوں. صحرائی علاقے سے جو ہے وہ نکل کے ہم آگے گلی کی صورتحال بھی جو ہے وہ دکھا سکے. تو پھر جو سیوریج کا پانی ہے وہ بھی اس وقت جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے اور ارد گرد کی بھی صورتحال جو ہے وہ کافی ایسی ہے کہ اکا دکا بلب لوگوں نے اپنے گھر کے باہر جو ہے وہ اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے وہ لگا رکھے, لیکن اس باوجود یہاں پر چوری اور ڈکیتی کیا ہونا. جی شکریہ زہیب اپڈیٹ کرنے کے لیے. پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کے اعلان کے بعد بلدیاتی الیکشن لڑنے کے خواہش مند امیدواران بھی متحرک ہو گئے. سابق میئر ملتان چودھری نوید الحق کے سابق UC چیئرمین سے فون پر رابطے ہیں. ہم خیال UC چیئرمینز کو مل کر بلدیاتی الیکشن حکمت عملی بنانے کی دعوت دی. الیکشن کمیشن کی جانب سے پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کروانے کے اعلان کے بعد بلدیاتی انتخاب لڑنے کے خواہش مند امیدواران بھی سرگرم ہو گئے. سابق میئر ملتان چودھری نوید الحق نے سابق UC چیئرمینوں سے فون پر رابطے شروع کر دیے. انہوں نے ہم خیال UC چیئرمینز کو مل کر بلدیاتی الیکشن کی حکمت عملی بنانے کی دعوت دے ڈالی. سابق میئر ملتان نے سابق UC چیئرمینز اسلم ہمایوں, چودھری عبدالستار, چودھری حامد ارائیں, شبیر انصاری, لطیف میتلا, چودھری لال ارائیں, حاجی رفیق, اختر عالم, رانا نعیم سے رابطہ کیا. بلدیاتی انتخاب لڑنے کے خواہش مند امیدواران کے درمیان رابطوں کے بعد جلد ہم خیال سابقہ UC چیئرمینز کا اجلاس بلانے پر اتفاق کر لیا گیا ہے. گندم اگاؤ مہم کمشنر بہاولپور مسرت جبی کی زیر صدارت ڈویژنل کمیٹی کا اجلاس. گندم کافی من نرخ 3,500 روپے مقرر کر دیا گیا ہے. ادھر میاں والی میں گندم کی کاشت کا ہدف مقرر کر دیا گیا. ضلع بھر میں 4,67,000 ایکڑ گندم کاشت کی جائے گی. کمشنر بہاولپور مسرت جبیں کی زیر صدارت ڈویژنل کمیٹی برائے زیادہ گندم اگاؤ مہم بارے اجلاس. ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر فرحان فاروق اور ڈپٹی کمشنر بہاول نگر کی شرکت. کمشنر کی کاشتکاروں کو گندم کی بجائی 30 نومبر تک مکمل کرنے کی ہدایت. کہا ڈویژن میں رواں سال 26,83,000 ایکڑ پر گندم کاشت کی جائے گی. گندم کی قیمت 3,500 روپے فی من مقرر. وزیر اعلیٰ پنجاب کا گندم کے لیے خصوصی پیکج جلد متوقع ہے. زیادہ پیداوار پر کاشتکاروں کے لیے صوبائی و ضلعی سطح پر انعامات کا بھی اعلان کیا گیا ہے. کاشتکاروں کو 3 لاکھ روپے تک بلا سود قرض فراہم کیا جائے گا. ادھر میاں والی میں حکومت پنجاب نے گندم کی کاشت کا ہدف مقرر کر دیا. ضلع بھر میں 4,67,000 ایکڑ گندم کاشت کی جائے گی. سپرنٹینڈنٹ زراعت توسیع اکرم نیازی کہتے ہیں تحصیل میاں والی میں 1,97,000, تحصیل پیپلا 1,10,000 اور تحصیل عیسیٰ خیل کا ٹارگٹ 1,60,000 رکھا گیا ہے. گندم کی بہتر پیداوار کے لیے 1 نومبر سے کاشتکاروں کو ٹریننگ دی جائے گی اور گندم کی فی من قیمت 3,500 روپے پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا. جنوبی پنجاب کے مختلف شہروں میں ڈپٹی کمشنر کی زیر صدارت انسداد پولیو مہم کے جائزہ اجلاس ہوئے. اجلاس میں پولیو مہم کی تیاریوں, انتظامات اور اہداف کا جائزہ لیا گیا. ضلع بھر میں 4 روزہ قومی پولیو مہم 13 اکتوبر سے شروع ہوگی, جبکہ خانیوال میں 5 روزہ پولیو مہم کا افتتاح کر دیا گیا. ڈپٹی کمشنر DG خان محمد عثمان خالد کی زیر صدارت انسداد پولیو کمیٹی کے اجلاس میں 5 سال سے کم عمر 8,05,62 بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کا ہدف مقرر. DC بہاولپور ڈاکٹر فرحان فاروق کی زیر صدارت انسداد پولیو مہم کا جائزہ اجلاس ہوا. کہا مہم میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں اور مہاجر آبادیوں کے بچوں پر خصوصی توجہ دی جائے گی. مظفر گڑھ میں ڈپٹی کمشنر کی زیر صدارت پولیو سے متعلق اہم اجلاس ہوا. ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ پولیو مہم میں 4,46,000 سے زائد بچوں کو قطرے پلائے جائیں گے. خانیوال میں 5 روزہ پولیو مہم کا افتتاح DC ڈاکٹر سلمہ سلیمان نے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلا کر کیا. کہا بس اڈوں, ویگن سٹینڈ, ریلوے اسٹیشن پر پولیو کیمپ لگائے ہیں. ڈپٹی کمشنر وہاڑی عمرانہ توقیر کا کہنا تھا کہ پولیو مہم کے دوران 6,41,000 سے زائد بچے مستفید ہوں گے. بچوں کو وٹامن A کے کیپسول بھی پلائے جائیں گے. ملتان نشتر اسپتال کے جسمانی معذور ریسپشنسٹ کا احمد یار کا بڑا اعزاز. احمد یار نے پاکستان ویل چیئر کرکٹ ٹیم کی نمائندگی کرتے ہوئے شاندار کارکردگی دکھائی. حال ہی میں افغانستان کے خلاف کھیلی جانے والی سیریز میں ملک و ملت کا نام روشن کر دیا. احمد یار کا نشتر اسپتال پہنچنے پر شاندار استقبال کیا گیا.
ملتان کے نشتر ہسپتال کے جسمانی معذور ریسیپشنسٹ احمد یار نے پاکستان ویل چیئر کرکٹ ٹیم کی نمائندگی کرتے ہوئے افغانستان کے خلاف سیریز میں شاندار کارکردگی دکھا کر ملک و قوم کا نام روشن کر دیا۔ پاکستان نے یہ سیریز 3-1 سے اپنے نام کی۔ احمد یار کی وطن واپسی پر نشتر ہسپتال میں ان کے اعزاز میں پرتکبار استقبال کیا گیا۔ ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنے ملک کی نمائندگی کرے اور جا کے اپنا جھنڈا لے رہا ہے جا کے، تو اس سے پہلے یہ افغانستان سیریز ہے جو ہم نے 3-1 سے افغانستان کو ہرایا ہے، تو 2 سال پہلے ہمارا ایشیا کپ تھا اور الحمدللہ اس میں بھی پاکستان نے بیک ٹو بیک 2 دفعہ ایشیا کپ اپنے نام کیا ہوا، جس میں ہم نے انڈیا کو سیمی فائنل میں ہرایا تھا اور سری لنکا کو فائنل میں۔ ایم ایس نشتر ہسپتال ڈاکٹر راؤ امجد علی نے احمد یار کو پھولوں کے ہار پہنائے اور ان کی کارکردگی کو خراج تحسین پیش کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ نشتر ہسپتال کے لیے یہ ایک بڑا اعزاز ہے کہ اس کا ایک ملازم قومی سطح پر ملک کی نمائندگی کر رہا ہے۔ نشتر کا حصہ ہے، نشتر کے سٹاف کا ممبر ہے اور پاکستان کے لیے سروسز جو ہیں اس کی پاکستان ٹیم میں آنے کے بعد اور جو ہے دیگر ٹورنامنٹس میں ماشاءاللہ جو یہ کامیابیوں کے جھنڈے گاڑ رہے ہیں، اور ہم آج اکٹھے ہوئے ہیں اس کو اپریشیٹ کرنے کے لیے، اس کو اپنا یہ جیت کے آئے ہیں تو ان کو ویلکم کیا ہے، اپریشیٹ کیا ہے اور ہماری نیک دعائیں جو ہیں ان کے ساتھ ہیں۔ ہمت، جذبے اور عزم کی علامت احمد یار نے ثابت کر دیا کہ اگر حوصلہ بلند ہو تو کوئی بھی رکاوٹ نہیں روک سکتی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ گوہر رحمان، شیخ روحی، ملتان۔ ملتان میں زرعی ادویات کے معروف ادارے انووا گروپ کے زیر اہتمام کومیگا لائف سائنسز نے ڈیلرز کنونشن کا انعقاد کیا۔ کنونشن میں جنوبی پنجاب بھر سے 150 سے زائد ڈیلر شریک ہوئے۔ تقریب کے اختتام پر قرعہ اندازی کے ذریعے 10 لاکھ روپے تک کے انعامات بھی تقسیم کیے گئے۔ ملتان میں زرعی ادویات کے معروف ادارے انواع گروپ کے زیر اہتمام کومیگا لائف سائنسز کا ڈیلر کنونشن نجی مارکی میں منعقد کیا گیا، جس میں جنوبی پنجاب بھر سے 150 سے زائد ڈیلرز نے شرکت کی۔ اس تقریب کا مقصد ڈیلرز کے باہمی انٹریکشن کو فروغ دینا اور بہتر کارکردگی دکھانے والوں کی حوصلہ افزائی کرنا تھا۔ آج خاص کر ہم لوگوں نے جو پروگرام کیا ہے کہ گندم کی فی ایکڑ پیداوار کیسے فرٹیلائزر جو سٹارٹ پہ ہے کم خرچے سے ڈال کے فی ایکڑ پیداوار بڑھائی جا سکتی ہے۔ خصوصاً ہم ایسی کھادیں استعمال کریں جو ایسڈک ہوں، تو ان کی کھادوں کے اوپر SSP کے اوپر تاجور کے اوپر تفصیلی ہم لوگوں نے ڈسکشن کی، اس کے اوپر پورا ٹریننگ سیشن ہوا۔ انشاءاللہ اس کے ڈالنے سے فی ایکڑ گندم کی پیداوار بڑھے گی۔ کنونشن میں گندم، چاول اور مکئی کی پیداوار بڑھانے، جدید زرعی طریقوں، کومیگا کی زرعی مصنوعات کے استعمال پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ تقریب میں ڈائریکٹرز، GM پنجاب اور بزنس مینیجر سمیت تمام ٹیم موجود رہی۔ کومیگا لائف سائنسز کا ماشاءاللہ بڑا ہی یہ کامیاب پروگرام تھا۔ ہم چیئرمین انووا گروپ شمشیر صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں یہ ایک ایسا پلیٹ فارم دیا جہاں پہ ہماری ڈیلر اور ٹیم کے ساتھ اتنی اچھی انٹریکشن رہی، اور مقصد یہی تھا کہ ڈیلروں کے ساتھ ہماری انٹریکشن ہو، اگلی جو کراپ ہے اس کے بارے میں انہیں مکمل انفارمیشن دی جائے۔ تقریب کے اختتام پر ڈیلرز میں قرعہ اندازی کے ذریعے 10 لاکھ روپے تک کا انعامات بھی تقسیم کیے گئے، جس سے شرکاء کے چہروں پر خوشی دیدنی تھی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ گوہر رحمان، شیخ روحی، ملتان۔